ممبر پنجاب بار کونسل بیٹھے ہیں، تو پی ٹی آئی کے وائس صدر بیٹھے ہیں جنگ میں بھائی اسد، اور تمام دوست آج اکٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رات مخدوم عباس علی قریشی ان کے ڈیرے پر گڑھ مہاراجہ پولیس نے کھلی دہشت گردی کی ہے، ان کے گھر پر دھاوا بولا ہے، تو ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہم تمام لوگ آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر گرفتاریاں چاہیے تو ہم بالکل گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے ورکروں کو اس طرح ہراساں نہ کیا جائے۔ یہ جو آج جنگ میں ہو رہا ہے یہ 1993 میں ہو سکتا تھا، 2023 میں یہ جو ڈی پی او نئے آئے ہیں ان کے امام پر تمام ایس ایچ اوز اور یہ تمام ڈی ایس پیز جو ہیں یہ مل کر عوام کو ہراساں کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اور دیکھیں اس ضلع میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، صرف پولیٹیکل طور پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم احمد پور سیال میں دیکھیں تو پرسوں بھی ایک ڈکیتی ہوئی ہے، بازار میں تاجران سے پٹرول پمپ پر ہر جگہ یہ ڈکیتیاں چوریاں، کروڑوں روپے کے لوگوں کے بھینسیں اور جانور چوری ہو گئے ہیں، لیکن پولیس صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لیے یہاں پر انہوں نے ہمارے چیئرمین اشرف چرکی صاحب کو بھی پکڑا تھا، ان پر بھی ایف آئی آر دی ہے۔ تو ہم میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے، یہ جو پولیس دہشت گردی کر رہی ہے، اس کو عام عوام پر، پاکستان تحریک انصاف پر بند کیا جائے۔ جس طرح پولیس کا رویہ ہے یہ قابل مذمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں اشرف چرکی کا ممبر ہے، پی ٹی آئی کا ضلع کا وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کے خلاف بالکل بے بنیاد غلط ایک ایف آئی آر دی ہے۔ ایف آئی آر یہ تھی کہ اس نے چوریوں میں سے حصہ لیتے، وہ ایک زمیندار ہے، یونین کونسل کا ناظم ہے، اور اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہ، اور یہ بالکل بے بنیاد ایف آئی آر، بلکہ وہ ایف آئی آر بنتی نہیں تھی۔ آج ہم نے کورٹ میں ڈسکشن کیا ہے اور وہ کیس ڈسچارج ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ ڈسچارج ہوگا۔ اس کے بعد یہ تھانہ گڑھ مہاراجہ میں ہماری بار کے بھی ممبر ہیں، مخدوم صاحب جائیوان والے، وہ نہایت اچھے شریف شہری اور ذمہ دار ہیں، اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی آج تک کوئی ان کا مواد نہیں ہے۔ ہم آج ڈی پی او کے پاس گئے، ڈی پی او صاحب کو ہم نے بتایا ہے کہ وہاں پولیس کیوں گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سڑک سے وہ لوگ ملے جو ان کا ایک ملازم ہے اور جو 2 تاجر ہیں، بس ویڈیوز ہیں کہ وہ ان کے ڈیرا پر گئے ہیں اور وہ بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر لے آئے، اور یہ صرف اور صرف لوگوں میں خوف و ہراسمنٹ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اب یہ دور ایسا نہیں ہے، اب لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور میڈیا کے ذریعے ہم یہ بات ان صاحب اقتدار کو بتانا چاہتے ہیں کہ جھانگ ایک انتہائی پرامن شہر ہے، یہاں لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا جائے کہ یہاں لوگ ریئیکٹ کریں، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کوشش پہلے جب ضمنی انتخاب ہوئے تھے اس وقت بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی بتایا تھا اور روک دیا تھا، اور انشاءاللہ اب بھی اگر یہ دوبارہ کوشش ہوئی، کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈرایا گیا یا ان کو اٹھایا گیا یا ان کے خلاف بے بنیاد ایف آئی آریں دی گئیں، تو ہم بینگ اے ایڈوکیٹس ہم رول آف لا کے لیے موومنٹ شروع کر سکتے ہیں۔ ہم ان سب کے سامنے، یہ صرف جھانگ نہیں، پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر جائے گی رول آف لا کے لیے، وکلا کی تحریک۔ اور ہم ان سب کو یہ انتباہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر ہیں، کیئر ٹیکر کا کام ڈے ٹو ڈے امور کو سر انجام دینا ہے، اور ان کو ایسے کیئر ٹیکر ہی رہنا چاہیے، اور ملک میں پرامن 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ ملک کی بقا، ملک کی قسمت، ملک کی ترقی کا راز صرف اور صرف اس میں ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں، جو آئینی تقاضا ہے۔ اگر کوئی آئین کو پامال کرے گا تو اس پہ غداری کا سیکشن لگے گا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں، لیکن حکومت الیکشن بھی نہیں کروا رہی اور لوگوں میں خوف و ہراسمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تھینک یو۔ کسی چینل پہ کسی سماج تھے اور ان سے ہم نے سنا ہے جب انہوں نے سوال کیا ہے الیکشن کا، تو کہتے ہیں جب پی آئی اے کی فلیگ
फैसल वाडा साहब का तल्लक है, वो मेरे भाई पीटीआई के रहनुमा थे, अब नहीं हैं। उनके अपने मसले मसाइल थे। इमरान खान साहब का यही एक उनमें खूबी समझे, खामी समझे कि अगर पीटीआई के किसी भी बंदे के खिलाफ कोई भी एलिगेशन हुआ है तो उसने उसको कभी भी गलत बंदे को डिफेंड नहीं किया। बेशक वो तरीन हो, वो अलीम खान हो, वो फैसल वाडा हो, वो हक और सच की बात करने वाला आदमी है। और इस वक्त ये वाडा साहब या किसी और अदारे की बात नहीं है, बात है आइन की। मुल्क किस कानून के सिस्टम के तहत चलते हैं, पूरी का जो ज़ाब्ता हयात बताता है, जो आपको कहता है कि आपने इस हदूद में रहना है। अगर आइन के बाद कानून बनते हैं, अगर आप आइन को वायलेट कर जाएंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब ये फरमाइए। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 3.5 साल की जो इनकी कारकर्दगी है उसमें आप देखें, जब ये गवर्नमेंट बनी तो बजट जो थी पिछली गवर्नमेंट दे चुकी थी 2018 में। इन्होंने आकर जो इनको उस वक्त मुल्क के हालात थे, सूबा पंजाब की बात करूंगा तो यहाँ पर 90 अरब के ऐसे चेक थे जो गवर्नमेंट के बाउंस हो गए थे, और वो जो ठेकेदार वगैरह थे वो सारे अदालतों में चले गए थे और हाई कोर्ट के हुक्म पर फिर उनको पेमेंट की गई। इसी तरह उसके बाद 2019 में 20 में आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना आया हुआ था, काम बंद रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इन 3 सालों में किया, 14 हज़ार रुपया बैठे इन्होंने घर बैठी औरतों को दिया जिनके पास गुजरिया माश नहीं था, और इन्होंने सेहत कार्ड के लिए 10-10 लाख रुपया हर गरीब आदमी के हाथ में थमा दिया कि जहां से इलाज चाहें वो करवा सकते हैं। उसके अलावा किसान कार्ड इन्होंने मुतारफ़ कराया, ग्रोथ को कहां से कहां लेकर चले गए। अगर आप देखें तो ये इमरान खान साहब को जब उतारा